نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب تعالیٰ کا بھی پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک عظیم و بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پہ جو ہے وہ گفتگو کی، اسی طرح اس جمعۃ المبارک میں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے ایک خلق نرمی آتا ہے، پولائٹنیس. ایک بندہ جو ہے وہ جب کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے، معاملات ہیں، گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے تو وہ کتنا نرم ہے. آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہماری زندگیوں سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم سیرت مطہرہ کے اس عظیم باب میں جو ہے وہ نہ ہم پڑھتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ اس کا بیان بھی بہت زیادہ کم ہوتا ہے. جب آپ 12 مہینوں کے 12 ٹاپکس جو ہے وہ مقرر کر لیں گے اور صرف انہی پہ آپ نے بولنا ہے، اور خاص ایام پہ جو ہے وہ انہی ایام کے متعلق آپ بیان کرتے رہیں گے، تو جو قرآن و سنت کا عظیم ذخیرہ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے عظیم موتی ہم ان سے محروم رہ جائیں گے. اور آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے معاشرے کے افراد میں دیکھیں، سوسائٹی میں دیکھیں، تو ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے عظیم موتی نظر نہیں آتے. سو آج میرا موضوع گفتگو اخلاق حسنہ میں سے ایک خلق نرمی کا بیان ہے. تمام امور میں، ہر کام میں نرمی کو اختیار کرنا. امام بدر الدین عینی حنفی عمدۃ القاری میں الرفق کا معنی بیان کرتے ہیں. یہ عربی کا ورڈ ہے رفق، اس کا معنی ہے نرمی. آپ بیان فرماتے ہیں کہ قول اور فعل میں نرمی کرنا، یعنی آپ کی زبان میں نرمی ہو، آپ کی گفتگو میں نرمی ہو، بات چیت میں نرمی ہو. اسی طرح آپ کے کام میں، یعنی جو آپ کے معاملات ہیں اس میں بھی نرمی ہو، خواہ وہ معاملات آپ کے گھریلو ہوں، خاندانی ہوں، یا آپ کے قبیلے کے ہوں، یا آپ کی سوسائٹی اور معاشرے کے ہوں. ان تمام معاملات میں آپ کو نرمی اختیار کرنی چاہیے. آسان چیز کو اختیار کرنا بھی نرمی کے معنی میں آتا ہے، کہ دو چیزیں سامنے آ جائیں، ایک مشکل ہے اور ایک آسان، تو آپ آسان چیز کو جو ہے وہ اختیار کریں. اور یہ سختی اور ملامت کی ضد ہے، اور ہر چیز میں جو نرمی ہے یہ کام کو بناتی ہے اور سختی جو ہے وہ بگاڑتی ہے. یہ معنی جو ہے وہ امام بدر الدین عینی حنفی نے عمدۃ القاری میں بیان کیا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کو نقل کرتی ہیں. الترغیب و ترہیب میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. مسند احمد بن حنبل، مسند بزار میں بھی اس روایت کو حضرت جابر بن عبداللہ سے جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ارفقی فإن اللہ اذا اراد بأہل بیت خیرا
ادخل علیہم الرفق. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ نرم دل رہا کرو، اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کرو، نرمی کو اختیار کرو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر کے افراد کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں نرم دلی ڈال دیتا ہے، وہ نرم ہو جاتے ہیں. اس گھر میں کے جو افراد ہیں وہ آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. گھریلو جو معاملات ہوں گے ان کو جب ڈیل کرتے ہیں تو نرمی کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دیا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں، اور امام ابو داؤد اور امام مسلم نے اسے مختصراً نقل کیا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من اہل بیت یحرمون الرفق الا حرموا، کہ جس گھر کے افراد نرمی سے محروم ہوتے ہیں وہ ہر بلائی سے محروم کر دیے جاتے ہیں. جن کی طبیعت میں نرمی نہیں ہے، جن کی بات چیت میں نرمی نہیں ہے، جن کی معاملات کی ڈیلنگ میں جو ہے وہ نرمی نہیں ہے، یہاں پہ دیکھیں کہ وہ بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے گھر جس میں نرمی نہیں ہے. اگر گھر کے افراد میں نرمی نہیں ہے، زبان و گفتگو میں نرمی نہیں ہے، گھر کے معاملات میں نرمی بلکہ سختی ہے، تو وہ گھر اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ ہر بھلائی سے جو ہے وہ محروم کر دیتا ہے. یہ اگر ایک گھر کی بات ہے تو جس سوسائٹی جس معاشرے کے افراد میں نرمی نہ ہو، وہ افراد نرمی سے محروم ہو جائے، زبان میں سختی ہو، معاملات میں سختی ہو، تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھلائی سے جو ہے محروم نہیں ہوں گے؟ اسی لیے حضرت جریر روایت کرتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یحرم الرفق یحرم الخیر. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نرمی سے محروم ہوا وہ تمام بھلائیوں سے معلوم ہو گیا. اس روایت کو امام ابو داؤد نے کتاب الادب میں اور مسلم شریف میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ حُرِمَ حِزَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حِزَّهُ مِنَ الْخَيْرِ. جس کو نرمی کے حصے سے محروم کر دیا گیا، یعنی جس کی طبیعت میں نرمی نہیں ہے، جس کی گفتگو میں نرمی نہیں ہے، جن کے معاملات میں نرمی نہیں ہے، اگر اس کو اس نرمی سے محروم کر دیا گیا ہے، یعنی جس کو نرمی کی دولت عظیم حاصل نہیں ہوئی، وہ خیر اور نیکی سے محروم کر دیا گیا. اور اگر آج ہم خیر اور نیکی سے جو ہے وہ محروم ہیں، بھلائی سے محروم ہیں، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم میں سے ایک خلق الرفق، نرمی سے محروم ہے. ہم نے نرمی کو چھوڑ دیا ہے، خواہ گفتگو میں ہو، خواہ معاملات میں ہو. آج دیکھ لیں ہمارے معاملات جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں. آج ہم اپنے معاملات میں پریشان ہیں یا کہ نہیں؟ کس وجہ سے؟ اس کا سبب، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کو چھوڑ دیا ہے. ہر معاملے میں نرمی کو اختیار کرنا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ ہے ہر معاملے میں۔ امام بخاری نے کتاب الادب میں ایک باب قائم کیا ہے، چیپٹر قائم کیا ہے، اس کا نام رکھا ہے باب الرفق فی الامر کلہ، ہر کام میں نرمی کو اختیار کرنا۔ اس کے تحت امام بخاری ایک روایت نقل کرتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہود کی ایک جماعت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا السلام علیکم۔ سام کا معنی ہے موت، یعنی انہوں نے موت کی بددعا دی۔ سید عائشہ وہاں موجود تھی، انہوں نے جب سنا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معنی کو سمجھتی تھی، آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے فوراً فرمایا وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر موت تاری ہو، تم پر لعنت ہو کہ تم میرے محبوب کے خلاف زبان درازی کرتے ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلا یا عائشہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ عائشہ ٹھہر جاؤ، نرمی اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ فقلت یا رسول اللہ، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ اولم تسمع ما قال، آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قلت وعلیکم، عائشہ آپ نے نہیں سنا، میں نے بھی کہا وعلیکم، تم پر بھی جو ہے وہ موت تاری۔ اب اس حدیث مبارکہ کے ایک نقطے کو بیان کر کے اپنے موضوع پہ آؤں گا کہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو پورے طریقے سے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اس طرح ہمیں سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم کہنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں جلدی میں جو ہے وہ ایک سٹائل بھی بنا کچھ عرصہ السلام علیکم، اور یہ میڈیا پہ بھی چلا السلام علیکم۔ اب یہ بد دعا ہے، اس کا معنی موت ہے، بلکہ جب آپ کسی مسلمان سے ملے تو کیا کہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس روایت کو صحیح مسلم میں نقل کیا گیا کہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اس کو بدصورت کر دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عطا کے دروازے یاد رکھ لیں، نرمی پر کھلتے ہیں۔ اس کی رحمت جو ہے وہ اس وقت برستی ہے جب نرمی کو اختیار کیا جاتا ہے، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلق عظیم کو جو نرمی ہے اختیار کیا جاتا ہے، رب تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس روایت کو صحیح مسلم میں نقل کیا گیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یا عائشہ تو ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف وما لا یؤتی علی ما سواہ۔ اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور رفق اور نرمی کو پسند کرتا ہے، وہ نرمی کی وجہ سے اتنی چیزیں عطا فرماتا ہے جو سختی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، موجم الاوس میں امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا، ترغیب و ترہیب میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں الرفق یمن، لوگوں سنو، نرمی میں برکت ہے، والخلق شؤم، اور سخت دلی جو ہے وہ بدبختی ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، الادب المفرد میں امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جسے نرمی عطا کی گئی اسے بلائی کا حصہ عطا کیا گیا، اور جو نرمی سے محروم رہا وہ بلائی حاصل کرنے سے بھی محروم رہا۔ اور قیامت کے دن جب وزن کیا جائے گا، جس ترازو میں رکھ کر اعمال تولے جائیں گے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ اس ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز حسن خلق ہے، سب سے وزنی چیز حسن خلق ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لِيَبْغِضُ الْفَاحِشِ الْبَذِيءَ، اللہ تعالی بری گفتگو کرنے والا، گالی گلوچ کرنے والا، گندی زبان استعمال کرنے والا، بد کلام سے رب تعالی ناراض ہوتا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ اس میں نرمی نہیں ہے۔ جو شخص اپنے قول و فعل میں نرمی برتنے والا ہو، جس کی زبان، جس کے کلام، جس کی گفتگو میں نرمی ہو، جس کے معاملات میں نرمی ہو، سنے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، رب تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، الترغیب و ترہیب میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص میں 3 چیزیں ہوں گی، اور جس شخص کو یہ 3 چیزیں مل جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، اور اپنی حفاظت میں لے کر اسے جنت میں داخلہ فرمائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رفق بالضعیف، جو ضعیف اور کمزور ہے اس کے ساتھ نرمی کرنا۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو طاقتور ہو، صاحب عزت ہو، صاحب منصب ہو، اگر آپ اس کے ساتھ نرمی اختیار کرتے ہیں تو یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے آپ اس کے منصب کی وجہ سے اس کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں، اس کی طاقت کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں۔ نرمی یہ ہے کہ جو آپ سے کمزور ہے اس کے ساتھ آپ نرمی کریں، یہ عظیمت ہے، یہ کمال ہے کہ جسے معاشرہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، سوسائٹی اہمیت نہیں دیتی، وہ جب آپ کے ساتھ معاملہ کرے تو آپ نرمی کریں، جب وہ آپ سے گفتگو کرے تو آپ اس کے ساتھ نرمی کریں، یہ عظیمت ہے، یہ کمال ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز جو بیان فرمائی وَالشَّفْقَةُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، دوسری چیز جسے رب تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اپنی حفاظت میں لے کر جنت میں داخلہ فرماتا ہے، وہ کیا ہے؟ والدین پر شفقت۔ بوڑھے ہو جائیں تب بھی، اور بالخصوص بڑھاپا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں طبیعت میں سختی آ جاتی ہے نیچرلی۔ اب اولاد جو ہے وہ کتنی شفقت فرماتی ہے، یہاں شفقت کا لفظ استعمال کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچپن میں جب بچہ جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے تو والدین کتنی شفقت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو ہاتھوں میں اٹھا کر ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، رات بھر جاگتے رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، لیکن وہی والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کہیں یہ تو نہیں کہتی کہ بابا جی آپ بڑا کھانستے ہیں، ذرا دروازہ بند کر دیا کریں، میں نے صبح جاب پہ جانا ہے۔ کہاں گئی وہ شفقت؟ آپ یہ دیکھیں کہ والدین کے جو بچے ہوتے ہیں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 5 7 جتنے بچے ہوں، جتنی نعمت اور رحمت سے نوازا گیا ہو، وہ والدین ان کو پالتے ہیں، لیکن وہی والدین آج اگر ہم دیکھیں تو وہی والدین ان 5 6 7 بچوں پر بوجھ بن گئے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے،
اس لیے کہ ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ حضور تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو والدین پر شفقت کرنے والا ہے رب تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور رب تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور یہی والدین اس کے لیے جنت ہیں۔ اور آگے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ، غلام پر احسان کرنا، یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ جس میں ہوں گے رب تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، جو شخص نرم دل ہو، جس میں نرمی ہو، گفتگو میں نرمی ہو، معاملات میں نرمی ہو، اس پر جہنم حرام ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ جہنم کس پر حرام کی گئی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ جی خبر دیجئے۔ فرمایا اس شخص پر جو نرم مزاج ہو، جس کی طبیعت نرم ہو، جس میں اکڑ پن ہو، تکبر کرنے والا ہو، جس کے مزاج میں سختی ہو، جو اپنے اکڑ پن کی وجہ سے غریب آدمی کے سلام کا جواب نہ دے، دوسروں کو حقیر جانے، حقارت کی نظر سے دیکھے، وہ بد اخلاق بھی ہے، بد نما بھی ہے، وہ ظاہراً خوبصورت ہو لیکن حقیقتاً وہ بد صورت بھی ہے اور بد سیرت بھی ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، سنیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، امام بخاری نے الادب المفرد میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس چیز میں بھی اکڑ پن ہو، تکبر ہو، اسے بدنما بنا دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، اللہ تبارک و تعالی رفیق ہے اور رفق اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نرمی کرنے پر وہ اجر عطا فرماتا ہے جو سختی کرنے والے پر عطا نہیں فرماتا۔ آج ہم اجر کے لیے ذکر، اذکار، محافل سب کچھ کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ جس عبادت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جو عبادت ہمیں اپنے گھروں میں نظر نہیں آتی، جو ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتی، اور وہ کیا ہے؟ نرمی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ رِفْقًا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے نرمی سے نواز دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا جو شخص نرم دل ہو، جس کے قول اور فعل میں نرمی ہو، جو معاملات میں نرمی برتنے والا ہو، مخلوق کے ساتھ اس کا رویہ نرمی والا ہو، خواہ وہ انسان ہو خواہ وہ جانور ہو، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، رب تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم میں سے ایک خلق نرمی کو لیا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ سنو، ولی کی نشانی یہ ہے کہ جس کی زندگی اخلاق مصطفیٰ سے بھری پڑی ہو، جو اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہو، وہ ولی ہے۔ اور آج جس نرمی کو بیان کر رہا ہوں وہ سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلق عظیم میں سے ایک خلق ہے، نرمی۔ اب چونکہ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی نرمی پہ اگلے جمعۃ المبارک میں بھی میں اسی موضوع کو لوں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے وہ موتی نقل کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نرمی اختیار فرمایا کرتے تھے، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے عمل میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں کیسے نرمی اختیار کیا کرتے تھے، سیرت مطہرہ کے اس
بیان کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ مبارک میں بیان کیا جائے گا. رب تعالیٰ ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.